جی بیٹے السلام علیکم، کیا حال چال ہے بیٹا آپ کا؟ یہ بیٹے ہمارا جو چیپٹر تھا سیکنڈ تھا شارٹ سٹوریز کا، یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم تیسرا چیپٹر شروع کریں گے، اس کا نام تھا وائی بوائز فیل ان کالج۔ یہ کروانے کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ فرسٹ ہیرو کرواؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ٹرانسلیشن اتنا میٹر نہیں کرتی، یہاں پہ جو اصل چیز ہے وہ میٹر کرتی ہے، وہ ہے سٹوری کو سمجھنا، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کو۔ کہتا ہے آف دا بوائز ہو ڈو ناٹ ریچ دیئر نیچرل ایکیڈیمک باؤنڈری ڈیورنگ دا کورس آف دیئر کالج کیریئر بٹ ہو فیل ٹو گیٹ تھرو دیر آر ٹو مین کلاسز، دوز ہو ٹرائی اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ ٹرائی۔ کہتا ہے جی آف دا بوائز، ان لڑکوں میں سے جو کالج میں اپنے قیام کے دوران اپنی طبعی تعلیمی جو نیچرل جس کو کہتے ہیں فطری تعلیمی حدود تک نہیں پہنچ پاتے اور ناکام ہو جاتے ہیں، ان کی دو بڑی اقسام ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں وہ لڑکے جو اپنی فطری تعلیمی حد تک پہنچ ہی نہیں پاتے اور کہیں راستے میں ہی ناکام ہو جاتے ہیں، ان کی دو بڑی اقسام ہیں۔ وہ کون سی ہیں جی؟ دوز ہو ٹرائی، جو کوشش کرتے ہیں، اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ ٹرائی، اور دوسرے جو کوشش ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی؟ کوشش ہی نہیں کرتے۔ مینی بوائز اٹیمپٹ سیریسلی ٹو میک گڈ اینڈ ریئلی ہیو دا نیٹو ایبلٹی ٹو ڈو سو۔ کہتے بہت سے لڑکے ہیں جو بڑی سنجیدگی سے میک گڈ، کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں نیٹو کہتے ہیں اندرونی فطری، ان میں فطری صلاحیت بھی ہوتی ہے ایسا کرنے کی، بٹ فائنڈ اٹ آلموسٹ امپاسبل ٹو سٹ ایٹ اے ڈیسک اینڈ کنسنٹریٹ۔ لیکن ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کسی چیز پر توجہ دینا اور ان کاموں کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو ان کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا سمجھیے گا کہ یہ ایسا چیپٹر ہے جو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں کھولے گا۔ تو یہاں پہ جیسے میں پڑھاتا ہوں تو میرے تجربے میں بھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ میں اکثر بچوں کو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یار آپ کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے لیکن آپ اس کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ وہ بچے ہیں جناب والا۔ دیر از دا بوائے ہو سٹس ڈاؤن ٹو اسٹڈی۔ اب یہ جو لڑکے ہیں نا، ان کی وہ تھوڑی سی عادت بتانے لگا ہے۔ کہتا ہے یہ وہ لڑکے ہوتے ہیں جو فطری طور پہ ایبلٹی رکھتے ہیں لیکن ایک جگہ پر بیٹھ کے کنسنٹریٹ نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان لڑکوں کی بات ہے۔ دیر از دا بوائے ہو سٹس ڈاؤن ٹو اسٹڈی، جو پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، اوپنز ہز بک کھولتا ہے، بٹ بیفور اسٹارٹنگ آن ہز ورک سیز ٹو ہمسیلف آئی تھنک دیٹ آئی ہیڈ بیٹر شارپن مائی پینسل۔ یہ وہ لڑکا ہے بیٹا جو بیٹھتا ہے، کتابیں کھولتا ہے، اہتمام کرتا ہے، لیکن اپنے آپ سے ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ یار میرے خیال میں نا میری جو پینسل ہے نا وہ گھڑنے والی ہے، تراشنے والی ہے۔ تو پینسل پکڑتا ہے، اس کو تراشنے بیٹھ جاتا ہے۔ اینڈ وین ہی ہیز شارپنڈ اٹ، اور جب وہ اسے تراش لیتا ہے، ہی آبزروس دیٹ آل ہز پینسلز نیڈ شارپننگ، تو وہ دیکھتا ہے کہ میری ساری پینسلوں کو شارپننگ کرنے والی، اینڈ سو آن انٹل ہز ٹائم از گون اینڈ نتھنگ ہیز ٹو بی ڈن۔ لو بیٹے، یہ کہتا ہے جی یہ وہ لڑکے ہوتے ہیں جو کتابیں بھی کھولتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن ایک پینسل کو گھڑتے ہیں، پھر سوچتے ہیں او یار میں ساری ہی کاٹ لا، ساروں کو گھڑنے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، کبھی اوپر منہ کر لیتے ہیں، ادھر ادھر۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کتابیں کھلی ہیں لیکن وہ توجہ ایک سیکنڈ کی بھی نہیں دے رہا، جس سے یہ ہوتا ہے کہ 1-1.5-2 گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو پڑھ لیا، لیکن حقیقت میں اس نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا۔ اب سوچیں ایسا کون کرتا ہے؟ سچ نروس ہیبٹس آر ناٹ ایزی ٹو اپروٹ۔ کہتے ہیں ایسی جو نروس ہیبٹس ہوتی ہیں، جو اعصابی سی دماغی سی ہیبٹس ہوتی ہیں، کہتا ہے ان کا علاج کرنا، ان کو اپروٹ کرنا ایزی نہیں ہے،
and so far as I cannot be eradicated by anyone but the boy himself. اور رائٹر کہتا ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ اس چیز کو کوئی بھی نہیں کر سکتا ٹھیک سوائے اس لڑکے کے جس میں یہ عادت یا نروس ہیبٹ پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ وہ لڑکا خود ہی اس کو ٹھیک کرے. ادرس کین سی دا ڈیفیکلٹی، دوسرے دیکھ تو سکتے ہیں کہ یہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا. بٹ دا بوائے مسٹ ٹیک ہم سیلف بائی دا کالر، لڑکے کو اپنے آپ کو اپنے کالر سے پکڑنا چاہیے. اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو گریبان سے پکڑنا. اینڈ میک ہم سیلف کلٹیویٹ اے پوائز اینڈ کام دیٹ اسموتھرز دا فجٹس. تو وہ کہتا ہے کہ لڑکے کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے اندر ذہنی سکون اور ایک توازن پیدا کرنا چاہیے جو اس کو فجٹ سی سچویشن میں سے، یعنی اس کو بے چینی اور اضطراب میں سے نکالے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکا خود ہی اپنے آپ کو دیکھے بالکل پوائز اینڈ کام، ٹھیک ہے، پرسکون ہو کے سوچے اور پھر اس بے چینی کو ختم کرے. انٹل ہی ڈز دس، جب تک کہ وہ یہ کرتا ہے، ہی ڈز ناٹ ریئلی ٹرائی، وہ کوشش ہی نہیں کر رہا تھا. جب تک کہ کوئی بھی لڑکا ایسا نہ کر لے تو ہی ڈز ناٹ ریئلی ٹرائی، وہ واقعی کوشش نہیں کرتا. آلدو ہی تھنکس ہی از ٹرائنگ، بس وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ کتابیں کھلی ہیں. ہمارے بھی یہاں پہ اکثر ہو جاتا ہے جی، کتاباں کھلی ہیں، سامنے ٹی وی لگایا ہے، ٹی وی پہ وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کتابیں کھلی ہیں تو دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے. تو ایسا بہت کچھ ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ پڑھائی مانگتی ہے توجہ. ٹھیک ہے. ہی اسپینڈس مور ٹائم ان دا پریزنس آف این اوپن بک، وہ زیادہ تر ٹائم جو اپنا کھلی ہوئی کتاب کے سامنے گزارتا ہے. دین مینی آف دا بوائے آف ایکول ایبلٹی ہو ڈز گڈ ورک، جب کہ وہ لڑکا اتنے ہی ٹائم میں اچھا کام کر لیتا ہے جو توجہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے جی، وہ کہتا ہے اے کامن کاز آف فیلئر از اے مسٹیکن ایمبیشن. یہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ہے جناب عالی، مسٹیکن ایمبیشن، یعنی ایک غلط مقصد کے سامنے ایک غلط تمنا کے پیچھے بھاگنے کی کوشش میں لگ جانا. فار دا بوائے آن دا پارٹ آف ہز پیرنٹس کی وجہ سے. اب ہوتا کیا بیٹا، میں یہاں پہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بھی مشورہ لینا ہو تو ہمارے یہاں پر کوئی کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ اسکولز میں کالجز میں نہیں ہے. ہمارے پاس صرف ایک حل رہ جاتا ہے بیٹا. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کی فطرت کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے اساتذہ آپ کی پڑھائی کے تمام معیار کو اچھا سمجھتے ہیں. بیٹا جب بھی کوئی ڈسپلن کا تعین کرنا ہو، جب بھی کہیں کوئی روٹ لینا ہو، تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلا مشورہ اپنے اساتذہ سے کیا کریں. نہ دوستوں کے پیچھے لگیں، نہ ٹرینڈ کو فالو کریں. ہمارے ملک میں تو ٹرینڈ بڑا فالو ہوتا ہے. وہ جی ACC آ گیا، ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگ گئی. اب FSC کرنی ہے جی، میٹرک میں سائنس ہی رکھنی ہے جی، یہ آپ کے سامنے ہی ہے. سائنس رکھ کے دو سپلیاں لے کے پاس ہونا منظور ہے، لیکن آرٹس رکھ کے کسی اچھے مضمون کا تعین کر کے اس میں اچھی پوزیشن اور اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے کہ میرا انٹرسٹ کس میں ہے. تو بیٹا ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھو، اپنے اساتذہ سے ریلیٹ کرو. ٹھیک ہے. پہلے اساتذہ سے کرو، پھر پیرنٹس سے جا کے بات کرنے کے آپ قابل بھی ہو جاؤ گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو کہتا ہے جی ایک اور جو فیل ہونے کی وجہ ہے وہ ہے ایک غلط مقصد کے پیچھے بھاگ جانا کیونکہ آپ کے پیرنٹس چاہتے ہیں. مور آفن دین آئی شوڈ وش آئی فائنڈ اے بوائے ہو از ناٹ شوئنگ این انٹرسٹ ان ہز ورک. کہتے جی میں نے ایک لڑکا دیکھا جو اپنے کام میں بالکل دلچسپی نہیں لے رہا تھا. آن ہو از ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ ود اینی ڈسٹنکشن، اور وہ اس کام کو کسی بھی امتیازی طریقے سے کرنا نہیں چاہتا تھا. بیکاز ہی از فالوئنگ اے ڈائریکشن میپڈ آؤٹ بائی ہز پیرنٹس،
کیونکہ وہ ایک ایسی ڈائریکشن کا پیچھے چل رہا تھا جو اس کے والدین نے اس کے لیے کریٹ کی تھی. ٹھیک ہے. دیٹ ریونس کاؤنٹر، جو بالکل اس کے خلاف، رنس کاؤنٹر، جو اس کے بالکل خلاف جاتی تھی. اب پیرنٹس کہتے ہیں کہ تم ڈاکٹر بنو یا تم انجینئر بنو، بچہ کہتا ہے نہیں میں شاعری کرنا چاہتا ہوں یا مضمون نگاری کرنا چاہتا ہوں یا تصویر بنانا چاہتا ہوں یا آرٹ میں جانا چاہتا ہوں. تو پیرنٹس بولتے ہیں کہ یار تم کیا کرو گے یہ کر کے، تو تم سائنس میں جاؤ، کوئی ایسا مضمون اپناؤ جس سے تم پیسہ کما سکو. نارملی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹو آل ہز انٹرسٹ اینڈ ایبلٹیز، جو بالکل اس کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، اس کی دلچسپی بھی نہیں ہوتی اس کے اوپر. آئی ہیو میڈ اے نمبر آف ویری وارم اینیمیز. رائٹر کہتا ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا یہ کہہ کر کہ آپ کا جو بیٹا ہے، آئی ایم سرٹین دیٹ اے گڈ لارڈ نیور انٹینٹڈ دیئر سن ٹو بی اے فزیشین اور اے ڈینٹسٹ اور این انجینئر. کہتا ہے میں نے بہت سارے پیرنٹس کو اپنا دشمن بنا لیا، جانی دشمن بنا لیا یہ کہہ کر کہ آپ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈاکٹر، ایک ڈینٹسٹ یا ایک انجینئر بننے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. خدا کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر یا یہ بنے. اٹ مے بی دیٹ دا بوائے ہیز ایبلٹی انف ٹو بی اینی ون آف دیز تھنگس بٹ ہی لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی. کہتا مسئلہ یہ تھا کہ یہ نہیں کہ لڑکے کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ نہیں دی ہے، بلکہ مختصراً یہ کہ لڑکا بننا ہی نہیں چاہتا ڈاکٹر یا انجینئر. ہی وانٹس ٹو بی اے تھریٹیکل مینیجر. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تھیٹر کا مینیجر بننا چاہتا ہے یا ایک بزنس مین بننا چاہتا ہے یا بک السٹریٹر یا کتابوں کو السٹریٹ کرنے والا بننا چاہتا ہے، اس کی تشریحات کرنے والا بننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا. نہیں بیٹا، یہاں سے کل انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے، آغاز کریں گے اس کا. اوکے بیٹے، اللہ حافظ.